أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان عجیب ہے، خاص کر جو کافر انسان ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آئے، کوئی مرض آئے، کوئی تکلیف آئے تو پھر اللہ کو پکارتا ہے، بڑے رجوع کے ساتھ پکارتا ہے، فریادیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرتا ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر اللہ کو بھولتا ہے، پھر غیروں کے در میں جاتا ہے، پھر غیروں کے دربار میں جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل قبر پرست مشرک لوگ جو ہیں، پیر پرست لوگ جو ہیں، مشکل ہوتا ہے تو اللہ کو مانگتے ہیں، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ صحت دے، یا اللہ یہ مصیبت دور کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ مصیبت دور کرتے ہیں، تکلیف دور کرتے ہیں، بیماری دور کرتے ہیں، مشکل دور کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے سجدے کے بجائے، غریبوں کو دینے کے بجائے، پھر یہ بکرا لے جاتا ہے کسی دربار میں، خود بھی جاتا ہے، بیوی بھی جاتی ہے، پھر وہاں کے قبر کے مٹی کو چھاٹتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے نا بال کاٹتے ہیں، وہاں کپڑے پھینکتے ہیں، وہاں ان قبروں کا طواف کرتے ہیں، پھر اللہ کو بھول کر اللہ کے مخلوق کے سجدوں میں پڑتے ہیں۔ تو یہ انسان ہے جو اس انسان سے میرا اللہ ناراض ہے۔ اللہ نے کیسے واضح فرمایا؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب پہنچتا ہے انسان کو کوئی بیماری، کوئی تکلیف، پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہوئے اس کی جانب، ثم اذا خوله نعمة منه، پھر اللہ فرماتے ہیں جب بدلتے ہیں ہم اس کو اپنی نعمتوں میں سے، عطاؤں میں سے، بڑے بڑے نوازشوں میں سے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر بھولتا ہے گویا کہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا نہیں، پکارا تک نہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، بلکہ پھر کہتا ہے بیٹا جو ہے وہ پیر نے دیا، پھر نام بھی رکھتا ہے پیر بخش، پھر نام بھی رکھتا ہے علی بخش، پھر نام بھی رکھتا ہے امام بخش۔ اللہ کے بجائے، اللہ ڈتا کے بجائے کہتا ہے پیراں ڈتا۔ یہ حال ہے۔ جب صحت اللہ پاک دیتا ہے کہتا ہے جی دیکھو یہ تو انسان ہے نا کچا، اچھا جب برا چیز ہو اس کی نسبت اللہ کی جانب، اچھا ہو تو غیروں کی جانب۔ مثلا ایک آدمی کو صحت ملی، کہتے ہیں یار ایسا حکیم تھا، ایسا طبیب تھا، یہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر تھا، بس جاتے ہی مریض کو صحت ملی۔ اچھا
اگر کوئی دوائی مؤثر نہ ہوا، فوت ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ کو منظور تھا، یہ تو اللہ کو منظور تھا جو اس نے مرنا تھا۔ اچھا، موت اللہ کو منظور تھا، صحت کسی اور کو؟ صحت دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، دوائی میں اثر دینے والا بھی اللہ۔ رب چاہے تو وہ دوائی مؤثر ہوتا ہے، رب چاہے تو حکیم کے ہاتھ میں اثر ہوتا ہے، میرا رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بابا آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے ختم کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دھکتی ہوئی آگ میں جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے رسیاں جلتے ہیں، لیکن بال تک بھیگا نہیں ہوا۔ یہ ہے میرا اللہ، بال تک نہیں جلا۔ آگ کیا کر سکتے ہیں جب تک رب نہ چاہے؟ تو ہر معاملے میں جو ہے نسبت اللہ کی جانب ہو تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچے انسان، مراد کافر کو، ضرٌ تکلیف، دعا ربہ منیباً الیہ، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب پہنچتا ہے اس کو نعمت ہماری جانب سے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، بھولتا ہے جو اس سے پہلے ہمیں پکارا، بھولتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے۔ بلکہ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر بناتا ہے شریک۔ صحت اللہ دیتا ہے، پھر یہ جاتا ہے کسی دربار میں، پھر شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، دمبا بھی لے جا رہا ہے، پھر وہاں جا کر کے وہ درباری وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ ملنگ ہیں، وہ دھت ہیں، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، حتیٰ کہ بہت سے تو جنابت کے غسل تک نہیں کرتے، پڑے رہتے ہیں۔ پھر ایسے پڑے رہنے سے لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں، یہ ملنگ ہیں۔ میں کہتا ہوں بزرگ اور ملنگ نہیں ہیں، یہ جن ہیں، یہ شیطان ہیں۔ وہاں شیطان ہی لوگ بیٹھے ہیں، وہ شیطان ہیں۔ ایسے شکار میں ہے کہ کوئی آ جائے، شکاری بیٹھے ہیں۔ ایسے مال کو جو حرام کے ذریعے سے آتا ہے نا، حرام کا پیسہ حرام پہ جاتا ہے، یاد رکھو، حرام کا پیسہ پھر حرام راستوں میں جاتا ہے۔ کہیں تاوان آیا، کہیں کوئی شادی کا دول دھمامہ ہوا، وہاں لاکھوں کے پیسے جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا بلڈنگوں پر لاکھوں کے پیسے جاتے ہیں۔ اللہ کے نام پر، دین پر، آخرت کو سنوارنے پر کچھ نہیں ہوتا۔ بس جس طرح حرام آیا جمع کیا، دنیا میں بھی وبال، آخرت میں بھی عذاب۔ تو خدا را ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر انسان جو ہے اللہ کے شریک بناتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کرے۔ مشکل سے نجات دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ اچھا، امتحان میں پاس ہوا، کہتا ہے جی محنت کیا، جب فیل ہوا اللہ کو منظور تھا۔ اچھا، اب اللہ کو منظور ہے، کامیابی بھی میرا اللہ کا، اور اگر ناکام ہوا اس کو دینے والا بھی میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کشتی میں جا رہے تھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ماں باپ قربان، اکرمہ آپ پر میرا ماں باپ قربان، صحابہ پہ میں قربان ہوں۔ صحابی تو صحابی ہوا کرتے ہیں، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ کشتی میں جا رہے ہیں، پاک پیغمبر سے بھاگ کے جا رہے ہیں، اور فرمایا آج میرا کیا ہوگا؟ جب کشتی درمیان میں ڈما ڈول ہوئی
تو لوگوں نے کسی نے اپنے معبودوں کو پکارا، منات کو، لات کو، عزا کو، تو ملاح نے، کشتی چلانے والے نے کہا یہاں ہمارے معبود کام نہیں دیتے ہیں، مشکل میں آسمانی رب کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ کہا صحیح کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا اگر اللہ نے عافیت دی میں قربان ہو جاؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں خشکی میں کہا کرتے تھے معبود اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر عافیت کے ساتھ نکلا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر پیغمبر کا غلام بن کے صحابی رسول بنتا ہوں۔ ابو جہل کا بیٹا تھا تو اللہ نے نجات دی اور پھر آ کر پیغمبر کا کلمہ پڑھا، جلیل القدر عظیم الشان صحابی ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، میرا پیغمبر فرما دیجئے تمتع بکفرک قلیلا، فائدہ لے لو اپنے کفر کا تھوڑا فائدہ لے لو، انک من اصحاب النار، بے شک تم جہنم میں جانے والے ہو۔ یہ تو ہو گیا بے دینوں کے بارے میں، لیکن امن ہوا قانت آناء اللیل، آیا وہ جو اللہ کی اطاعت میں، قرآن کی قرات میں، لمبے قیام میں، آناء اللیل رات کے حصے میں، ساجدا و قیاما سجدے میں اور قیام میں، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ اور خوف ہے اس کو آخرت کا، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کا امید ہے۔ بیوی سوئی ہوئی ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ مصلی میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے قرآن میں ہے، رکوع میں ہے، سجدہ میں ہے، تضرع میں ہے، رونے میں ہے، اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہ کیسا انسان ہے؟ تو یہ انسان اور وہ انسان برابر نہیں ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون، کیا فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں، مانا ہے اللہ کے جلال و جمال سے واقف ہیں، عالم ہیں، مواحد ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ جو کچھ نہیں جانتے، ان پڑھ اور نادان ہیں یا مشرک ہیں، یہ برابر ہیں؟ نا ابا کافر اور مومن برابر نہیں، دیندار اور بے دین برابر نہیں، عالم اور ان پڑھ برابر نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت جو ہے وہ عقل والے لیتے ہیں، جو صاحب عقل والے ہیں، جس کو اللہ نے عقل دیا ہے تو وہ ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیمہ عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں قانتین میں سے بنائے، ساجدین میں سے بنائے، اپنے سامنے رونے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے بے دینیوں سے بچائے، علم میں خشیت دے، علم میں اللہ کا خوف دے، علم کے ذرائعوں سے اللہ تعالی ہمیں کما حق عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یا اللہ ہمیں معاف فرما، عفو عافیت کا معاملہ عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرما، ایمان کامل عطا فرما، کفر سے، شرک سے، بے دینی سے ہمارے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اپنے سامنے رونے والوں میں سے بنا، سجدہ کرنے والوں میں سے بنا، قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا، التجا اور عارضی کرنے والوں میں سے بنا، یا اللہ ہمارا خاتمہ کامل ایمان
دین اسلام پر فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں، چاہنے والی ہیں، متعلقین ہیں، متعلقات ہیں، مریدین ہیں، شاگرد ہیں، تلمیذ ہیں، اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، اکابر ہیں، مشائخ ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں جتنے بھی مومن مومنہ ہیں یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں علم میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ غیبی مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کی یا اللہ غیبی مدد فرما، جہاں مجاہدین یا اللہ تکلیفوں میں ہیں کامیابیاں نصیب فرما، کفر کے مقدر میں ہدایت نہیں یا اللہ ان کا منہ کالا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز، آمین برحمتہ۔